السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تکرار کا لامتناہی چکر۔ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل مسئلہ ہے کیا، ہم زندگی میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کون سا سوال ہے جو سب سے بڑا ہے اور اسے زندگی میں حل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے بچپن میں انسان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ اسے چھوٹے چھوٹے مسائل سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ ماں کے دودھ کے بعد ہاتھ سے کھانا کھلا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے خود کھانا سیکھنا ہے۔ پھر کپڑے پہننے کو مسئلے کے طور پر اجاگر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بدترتیج اسے حروف تہجی اور گنتی جیسے مسائل کے سامنے کھڑا کر کے انہیں حل کرنے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقہ کار کی بنیاد صرف ایک ہے، تکرار اور دہرانا، یعنی ریپیٹیشن، بار بار ایک کام کو کرنا۔ اسے پریکٹس کروائی جاتی ہے اور بار بار ایک ہی کام کو دہرا کر جو مہارت حاصل ہوتی ہے اسے مسئلے کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس سارے سسٹم سے ہرگز اختلاف نہیں ہے، یہ ایک نیسیسری ایول ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہم ساری عمر اس تربیت کے مطابق زندگی گزارنے کی سرتوش کوشش کرتے ہیں، یہی ہماری زندگی کا بنیادی فارمولہ ہوتا ہے۔ اپنی آج تک کی زندگی پر نظر دوڑائیں، غور کریں، تجزیہ کریں۔ آپ دیکھیں گے زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ واقعات کو ہمارا ذہن مسائل کے طور پر لیتا ہے اور ہم ساری زندگی ان مسائل کو ریپیٹ کے فارمولے کے تحت حل کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اپنی معمولات کا جائزہ لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح روزانہ اٹھتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اپنے کام پر جانے سے شام کو گھر واپس آ کر رات کو سونے تک کے تمام جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں۔ آپ ہر شے، ہر عمل کو ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ ہمارے ذہن کی پروگرامنگ ہے۔ ہم اپنی ساری زندگی کو ایک مسئلے کی طرح ہی دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں اور ہو جاتے ہیں اور ہیں، اور ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے آخری ٹول بچتا ہے، جس پر سب متفق ہیں، وہ عقل ہے۔ تکرار کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ ریپیٹ کے ساتھ ساتھ، ہم ہر مسئلے کے حل کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے سوا انسان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری عقل اگرچہ ہر آنے والے نئے دن پہلے سے بہتر اور تیز تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ حصول عقل کا یہ ہے کہ اس کا استعمال اسے بڑھاتا ہے، لیکن ہمیں ایک مدت کے بعد یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس قدر تیز اور تیز تر ہوتی ہوئی عقل کے باوجود معاملات ویسے بالکل نہیں چل رہے جیسے ہم چلانا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں، وہ خود تو حل ہو جاتا ہے، مگر مزید بہت سے نئے مسائل اور نتائج کی شکل میں اپنے بے شمار انڈے بچے دے دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ڈپریشن حملہ آور ہوتا ہے، اعصاب اور ذہن دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم اپنی صاف دکھائی دیتی ناکام زندگی سے گھبرا کر کسی نئی پناہ گاہ کی طرف نکل پڑتے ہیں اور تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی مذہبی شخصیت، کوئی روحانی عمل جو ہمیں فارمولہ دیتا ہے، ہم ایک نیا میتھڈ بناتا ہے، پھر تسبیحات نکل آتی ہیں، ذکر و اذکار شروع ہو جاتے ہیں، وظائف کا دورہ ہوتا ہے، بیعت کی جاتی ہے، نمازوں کو پورا کرنے کا اہتمام ہوتا ہے اور دینی مجالس و محافل سجائی جاتی ہیں۔ یہ سب بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہرگز کوئی اختلاف نہیں، بلکہ درست طریقے اور اعلیٰ عقل و فہم سے اس میتھڈ کا استعمال انسان کو بہت بڑی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔ لیکن بات کہ کچھ ایسے زاویے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے صرف زندگی کے ہر لمحہ بڑھتے ہوئے دباؤ سے بچنے کی کوشش میں ریپیٹیشن کے ایک اور لامتناہی سلسلے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عقل، جو کہ اپنی اصل میں ہمارا نفس ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے مزید فارمولے اور میتھڈ کی طرف چل پڑے ہوں؟ ایسی صورتحال میں یہ سب لا حاصل ہے۔ ہم اپنے خالق کو فریب نہیں دے سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے، وہی اس کی نفسانی خواہشات ہیں، وہی روٹین ہے، صرف اداکار نے ایک اور نیا روپ دھار لیا ہے۔ یہ مزید وقت حاصل کرنے کی کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صرف اور صرف کسی میتھڈ یا کسی فارمولے سے نفس کو سرنڈر نہیں کر سکتے۔ اللہ
کسی کی آنکھ اس کے اوپر کھول دے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ عقل بے شک بڑی شے ہے، لیکن یہ ناقص حالت میں ہے، کسی بھی صورت میری رہنمائی کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ یہ محدود عقل ہے۔ اس سے میں جس بھی مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا وہ مزید الجھنیں چھوڑ جائے گا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ شکنجہ میرے ارد گرد گھستا ہی چلا جائے گا۔ میری ان باتوں پہ ذرا غور کیجیے گا، یہ ویڈیو کا حاصل ہے، پلیز غور سے سنیے گا۔ انسان جب یہ جان لیتا ہے کہ عقل آخری ہتھیار ہے، آخری اوزار ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب تو ایک جال ہے جس سے وہ خود کبھی باہر نکل نہیں سکتا، اپنی چالاکی سے ہرگز نجات نہیں پا سکتا۔ جس لمحے یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو انسان کی طلب، اس کی ہر لحظہ بے چین ہوئی ڈیمانڈ پرسکون ہو جاتی ہے، کام ڈاؤن ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، سیزڈ ہو جاتی ہے۔ یہیں سے ذہن انسان پر نئے دریچے وار ہونے لگتے ہیں، صبر عطا ہوتا ہے، شکر عطا ہوتا ہے، تقویٰ بھی اسی مقام کی عطا ہے اور توکل بھی، پھر تسبیح ہے، ذکر ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایک مسلمان ہے جو مومن بننے کے سفر پر روانگی کے لیے تیار ہے۔ ایمان اس کا استقبال کر رہا ہے، ریپیٹیشن کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اندھے کی زندگی اور ہے، آنکھ والے کی اور ہے۔ آنکھ والے نے اطاعت کر لی، سرنڈر کر دیا، سر جھکا کر اطاعت کر لی، مگر اندھا صرف اندھیرے میں زندہ ہے، حادثات انسان ہے، نفس کی پہچان کے بغیر بات نہیں بنتی، کوئی کتنا ہی زور لگائے، نفس کے علم کو جب تک لے نہیں لیتا تب تک پردہ اٹھانا، راز ہستی کو سمجھ لینا کسی صورت ممکن نہیں۔ اللہ کے سب سے بڑے دشمن کو صرف اسی صورت شکست دی جا سکتی ہے جب اسے لڑنے والا صاف صاف اسے دیکھ کر جان لے کہ آخر وہ کس سے لڑ رہا ہے، کس کی جنگ کس کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ جنگ اپنے آپ سے لڑی جاتی ہے، اپنی پہچان کے بغیر کوئی کیسے خود سے لڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ خود کو جاننے کا سفر جاری رہے گا۔ ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے، مزید کنسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ اس سلسلے کی کڑی کو پورا سنیے گا، پورا جانیے گا، تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، ہم کون ہیں، کیا کر رہے ہیں اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، آپ کو بتانا ہے اور سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔